دیگر اقوام سے مختلف منفرد ایک نظام دیا، اور عبادات میں یہ تک برداشت نہیں کیا کہ غیروں کا طرز عمل اس کی جھلک نظر آئے۔ چنانچہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، وہ 9 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تم 9 اور 10 کا رکھو، یعنی ساتھ ملاؤ ادھر سے یا ادھر سے۔ وہ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، معاف کیجئے، تم 9 کو ساتھ ملاؤ یا 10 کو ساتھ ملاؤ۔ خالف المجوس، مجوس کی مخالفت کرو، اعف اللحى وقص الشوارب، وہ داڑیاں منڈاتے ہیں، مونچھیں بڑھاتے ہیں، تم داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹواؤ۔ یہود کے بارے میں فرمایا وہ اپنے مکانات کو اندر سے صاف کرتے ہیں، گرد و پیش صاف نہیں کرتے، ان کی مخالفت کرو، اندر سے بھی مکانات کو صاف کرو اور گرد و پیش بھی تمہارے مکانوں کا صاف ہونا چاہیے۔ شکل و صورت میں فرق، قبلہ الگ دیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ملت کا رخ بدل دیا۔ خوشی کے ایام متعین فرمائے، سوال فرمایا کہ یہاں خوشی کے ایام تم کیسے مناتے ہو؟ انہوں نے بتایا، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے میں 2 بہت بہتر خوشی کے ایام تمہیں عطا فرمائے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ریاست اسلامیہ میں امن کی بحالی کے لیے معاہدات تو یقیناً کیے، وہاں کے رہائشی غیر مسلموں سے معاہدات کیے، لیکن نعوذ باللہ رواداری کے طور پر ان کی روایات کو اپنانے کی اجازت نہیں دی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، آج کی جو گفتگو ہے وہ ویلنٹائن ڈے کے تناظر میں ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات، خصوصاً سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیب اور تمدن متعارف کرایا، اس تہذیب میں ایک بڑی اعلیٰ قدر، اعلیٰ روایت اور صاحبان ایمان کا اعلیٰ وصف حیا ہے۔ ایک بنیادی قدر حیا کو قرار دیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے ان لکل دین خلقا، ہر طرز حیات کی کچھ امتیازی روایات اور ممتاز اوصاف ہوتے ہیں۔ وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ حیا کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس قدر اہمیت بیان فرمائی کہ فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان 2 اکٹھے رہنے والے ساتھی ہیں۔ فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمَا رَفَعَ الْآخَرَ، اگر ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے، یعنی حیا نکل گیا۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، حیا اٹھ جائے
تو پھر تو جو چاہے کرتا پھر، باقی کچھ بھی نہیں رہتا۔ صحیح مسلم میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، الحیاء خیر کلہ، حیا سراپا خیر ہے، پوری طرح خیر ہے۔ اور سنن ترمذی میں ہے، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفا والجفاء من النار۔ فرمایا دیکھو، حیا ایمان کا وصف ہے اور ایمان کا نتیجہ جنت ہے، اور لچر بازی یہ جفا ہے، اور جفا کا نتیجہ جہنم ہے۔ سنن ترمذی میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، جب کسی چیز میں فحش آ جاتا ہے تو وہ اس سب کو عیب دار بنا دیتی ہے، انسان میں آئے تب، معاشرے میں آئے تب۔ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، اور حیا جہاں بھی ہو اس فرد میں ہے تو فرد کو زینت بخشتا ہے، وقار بخشتا ہے، اور معاشرے میں ہو تو معاشرے کو زینت بخشتا ہے، باوقار معاشرہ بنا دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، ان اللہ عز وجل، بہت غور طلب ہے یہ حدیث، فرمایا ان اللہ عز وجل اذا اراد ان یہلک عبدا نزع منہ الحیاء۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالی کسی قوم کو ہلاک کرنا، کسی فرد کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں یا اس کی بدعملیوں کے نتیجے میں، تو نزع منہ الحیاء، حیا اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ فرد میں سے نکلے تو فرد ہلاک ہوا، اور قوم میں سے اگر حیا نکل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کے لیے ہلاکت آتی ہے، تباہی آتی ہے، وہ قوم برباد ہو کے رہ جاتی ہے، اخلاقی حوالے سے ان کا کردار زیرو ہو کر رہ جاتا ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید الحیاء، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حیادار تھے۔ ایک حدیث میں با حیا کماری بیٹی سے بھی زیادہ با حیا۔ اسلام نے ایک با حیا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مردوں اور عورتوں کو ان کے صنفی کردار کے مطابق الگ الگ ہدایات دی ہیں۔ قرآن و سنت میں بار بار بتایا گیا ہے کہ حیا اور خیر کی راہ اللہ کی راہ ہے، اور فحاشی اور بے حیائی شیطان کے کام ہیں، شیطان کی راہ ہے۔ بے حیائی کے کام یا بے حیائی کی راہ یہ شیطان کی راہ ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطانی راہوں پر مت چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ازلی دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا کنٹرول صاحبان ایمان اور اللہ پر توکل کرنے والوں پر نہیں ہوتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، کنٹرول شیطان کا ان پر ہوتا ہے جو اس کو اپنا یار بنا لیتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہی کام کرتے ہیں
جو شیطان ان کو سکھا رہا ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین دلوں میں باتیں ڈال رہے ہوتے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی سکھاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں ہے، 268 میں ہے، الشیطان یعدکم الفقر، وعد یعد، وعیدن بھی آتا ہے اور وعد یعد وعدن بھی آتا ہے، روٹ کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی صورت میں غربت سے ڈراتا ہے۔ اگر اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو گے تنگ دست ہو کے رہ جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں فحاشی کی تعلیم دیتا ہے۔ اپنے نمائندوں کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ شیطان کے نمائندے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، دنیا میں کہیں بھی بسکٹ بیچنے کے لیے ڈانس کی ضرورت نہیں ہے، ڈانس کر کے بسکٹ بیچے جا رہے ہیں۔ عورتیں اور مرد اکٹھا ڈانس کر رہے ہیں ٹوتھ پیسٹ بیچنے کے لیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں ایسے ہوتا ہے؟ دنیا بھر میں، ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشش اور تم پر عنایت فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مجھ سے اور آپ سے خطاب ہو رہا ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کا نقش قدم اختیار نہ کرنا۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور نقش قدم اس کا کیا ہے؟ اس کا نقش قدم اختیار کرنے والے کون ہیں؟ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، شیطان فحاشی پر لگاتا ہے، شیطان منکر تمہیں سکھاتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اللہ تعالیٰ نے، میرے بزرگوں اور دوستوں، بہت توجہ طلب ہے یہ بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حیادار معاشرہ قائم رکھنے کے لیے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور ہدایت دی۔ پہلی ہدایت یہ دی کہ یا بنی آدم، اے نسل انسانی، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہیں لباس عطا کیا ہے، اور اس کے دو مقاصد ہیں۔ یواری سوآتکم، وہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکتا ہے۔ اگر لباس پہنا ہوا ہے لیکن اعضائے جسمانی نمایاں ہیں، خواتین کے اعضاء پوری طرح نمایاں ہیں، لباس کیا ہے؟ وہ تو کھال ہے جو کھینچ کر جسم پر چسپاں کر دی جاتی ہے۔ یواری سوآتکم، تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکتا ہے۔ وریشا، اور تمہارے جسم کے لیے حفاظت اور زینت کا ذریعہ۔ یا بنی آدم، ذرا توجہ دیجیے اس جملے پر، یہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہو رہا ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا کے مالکوں سے اور میڈیا پر کردار ادا کرنے والوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ لا یفتننکم الشیطان، دیکھو کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا، اور پہلا حربہ اس کا یہ تھا کہ ینزع عنہما لباسہما،
جنت کا سرکاری لباس ان سے اتروا دیا۔ شیطان کا پہلا حربہ کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ لباس سے ان کو بے لباس کرو۔ میں تو حیران ہوتا ہوں جوان بچوں پر، یہ نیکر پہن کر جس میں گھٹنے ننگے ہیں، بازار میں آنے سے کون سا ترقی کا اظہار ہوتا ہے؟ کون سی ترقی ہے؟ اور بندگان خدا، اگر تم نے ان کی نقل ہی کرنی ہے تو ناپ تول صحیح کرو، ان کے ہاں ناپ تول صحیح ہے۔ سچ بولو، ان کے ہاں بات کھری کی جاتی ہے۔ سودا صحیح دو، ان کے ہاں سودا صحیح دیا جاتا ہے۔ ان کی نقل صرف نکر پہننے میں اور عورتوں کا بے لباس ہونے میں ہے۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، تاکہ قابل ستر حصے ان کے سامنے کھول دیے۔ إِنَّ الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ننگے جسم کا سہارا لے کر اپنی پروڈکٹس بیچنے والے تاجر، کپڑے کے تاجر، اشیاء کے تاجر، جو اپنی اشیاء بیچنے کے لیے عورت کے ننگے جسم کا سہارا لیتے ہیں، ان میں اور اس بازار میں بیٹھے ہوئے دلال میں کوئی فرق نہیں۔ وہ جو کنجر ہے وہ بھی عورت کے جسم کے سہارے اپنا مال کما رہا ہے، اور یہ بھی عورت کے ننگے جسم کے سہارے اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں۔ لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور بندگان خدا، جوان سال بچیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، جب فحش کا عمل کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے باپ داداؤں کی روایت ہے۔ باپ داداؤں کی روایت؟ ذرا پیچھے دیکھیے، آج سے 50 سال 60 سال پیچھے باپ داداؤں کی روایت یہ ہے، اور کہتے ہیں واللہ امرنا بہا، نعوذ باللہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے طواف ننگا کیا جائے۔ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، ان سے کہیے ظالموں، اللہ تو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا ہے۔ قل، آپ اعلان کر دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اللہ تعالیٰ نے کھلی اور چھپی بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے۔ والاسم والبغی بغیر الحق، دو الفاظ ہیں۔ اسم، ذات سے متعلقہ گناہ کو اسم کہا گیا ہے، شراب نوشی ہے، یہ اسم ہے۔ والبغی، دوسروں کو گناہ میں ملوث کر لینا، یہ والبغی بغیر الحق ہے۔ جیسے بدکاری ہے، زنا ہے، اور دوسروں کو شریک کیا، دوسری کو شریک کیا، کم از کم مرد کو یا عورت کو۔ دوسری ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے دی، نظر کی حفاظت، مردوں کو دو ہدایات دی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم قرآن کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہیں پست رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ دو ہدایات، عورتوں کو کئی ہدایات دی۔ وقل للمؤمنات، قرآن کریم میں 2-3 مقامات صرف ایسے ہیں جن میں عورتوں اور مردوں کو الگ الگ ہدایت دی گئی، عورتوں کو الگ، مردوں کو الگ۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔
مرد مردوں کا عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں بھی مذاق نہ اڑائیں، الگ الگ دونوں کا ذکر کیا، اور یہاں مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کیا۔ قل للمؤمنات، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، ایک، ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، جو باوقار پردہ اوڑھنے کے بعد بھی کوئی زینت ظاہر ہو رہی ہے اس کو تو الگ کریں، لیکن ویسے زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ زینت کا اظہار لوگوں کے سامنے، یہ دور جاہلیت کی نشانی ہے، ایک جہالت ہے، ایک جاہلیت ہے۔ 4 دفعہ لفظ جہالت قرآن میں آیا ہے اور 4 ہی دفعہ لفظ جاہلیت آیا ہے، اور جاہلیت لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، دین سے اور اللہ کے نبی کی تعلیمات سے متصادم نظام کو فالو کرنا، یہ جاہلیت ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی اوڑھنیاں بڑی چادریں سینوں کو کور کر کے رکھیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، چال ایسی ہو جس میں ڈانس نہ ہو، ہاں گھنگرو یا زیب، وہ جو پازیب پہنی ہوئی ہے اس کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ عورت کو خوشبو ایسی لگا کے باہر نکلنا کہ جس کی خوشبو پھیل رہی ہو اور پاس سے گزرنے والے مرد اس خوشبو کو محسوس کریں اور بدنیت ہو جائیں، ایسی عورت کو حضور نے زانیہ قرار دیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھروں میں رہو، بچوں کی پرورش کرو۔ حیادار عورت کی اس خوبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نمایاں کیا ہے، خدا را ذرا اس پر توجہ دو۔ 8 روزہ مسلسل سفر کر کے تھکے ماندے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کے بعد 2 کام ہوئے، اگلے ہی دن شادی ہو گئی اور 10 سال کا کانٹریکٹ ہو گیا، آج کی زبان میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اللہ اکبر، ایک خاتون آئی، جوان سال بچی، اور اس خاتون کی تعریف خود اللہ کر رہے ہیں، تمشی علی استحیاء، جو حیا کی چال چلتی ہوئی آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری ہدایت یہ دی کہ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، تم میں سے جو بے نکاحے ہیں ان کا نکاح کراؤ، وہ ورجن ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، ڈائیورسی ہیں، وڈوور ہیں، بیوہ ہیں، ان کا نکاح کراؤ۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہیں اللہ اپنے فضل سے نکاح کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا۔ ہم کہتے ہیں پہلے غنی ہو پھر نکاح کریں گے۔ یا معشر الشباب، اے میری امت کے جوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، بیوی کے تقاضے پورے کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، یہ نگاہوں میں پستی لائے گی، شرمگاہ کو حفاظت دے گی۔ قلع من تزوج فقد استکمل نصف الدین، ہم کہتے ہیں شادی دنیا داری ہے، اللہ کہتے ہیں دین داری ہے، اللہ کے حبیب کہتے ہیں دین داری ہے۔ من تزوج فقد استکمل نصف الدین، جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین مکمل کیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، حیا کو عام کریں۔ اللہ والوں کا قول ہے، الحیاء اصل لکل خیر، حیا ہر خیر کی بنیاد ہے، ہر خیر کی بنیاد ہے حیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت،
استحیوا من اللہ، اللہ تعالیٰ سے حیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے من قل حیاؤہ قل ورعہ، جس کے اندر سے حیا کم ہو گئی اس کے اندر سے نیکی کا مزاج کم ہو گیا، تقوی اس کے اندر سے، اللہ کا ڈر اس کے مزاج سے نکل گیا۔ ومن قل ورعہ مات قلبہ، اور جس کا ورع یعنی نیکی کا مزاج کم ہو گیا اس کا دل مردہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے من لا یستحیی من الناس، یہ ذرا غور کیجئے، لا یستحیی من اللہ، جو انسانی معاشرے میں انسانوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ سے کہاں حیا کرے گا؟ وہ تو اللہ سے بھی حیا نہیں کرے گا۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں الایمان عریان، دیکھو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ ایمان اگر ایک جسم ہے تو وہ عریاں ہے، ننگا ہے۔ وزینتہ الحیا، اور اس ایمان کی زینت اور لباس حیا ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ومالہ العفہ، اور اس ایمان کا سرمایہ پاک دامنی ہے، دامن کا پاک ہونا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے 5 چیزیں بدبختی کی علامت ہے، رزق کی تنگی کی علامت ہے، اللہ کی ناراضی کی علامت ہے۔ القسوۃ فی القلب، دل کا سخت ہونا، وجمود العین، نگاہ جامد ہو، اللہ کی قدرتوں پر کبھی پڑے ہی نہیں، بدھو بن کے رہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جو آدمی عقل اور شعور سے کام نہیں لیتا وہ تو جانور ہے۔ قلت الحیا، تیسری چیز حیا کا کم ہو جانا۔ چوتھا الرغبۃ فی الدنیا، دنیا کو مقصد حیات بنا لینا۔ اور 5ویں طول العمل، لمبی امیدیں اور آرزوئیں ذہن میں قائم کر لی جائیں۔ ایک صاحب نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کو وصیت کیجیے، کوئی وصیت فرمائیے۔ اسی کا اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان تستحی، اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا، ان تستحی من اللہ عز وجل کما تستحی رجلا صالحا من قومک، اللہ سے اتنا تو حیا کرو جتنا اپنی قوم کے کسی نیک آدمی سے شرماتے ہو۔ نیک آدمی کے سامنے سارے الحمدللہ احترام سے جاتے ہیں، ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے جاتے ہیں، اور بندگان خدا اللہ سے اتنا تو حیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 کام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی سنت ہیں۔ الحیا، سب سے پہلے حیا، والتعطر، اچھی خوشبو کا استعمال۔ اچھی خوشبو میں نے اس لیے کہی کہ خوشبو اگر اچھی نہ ہو تو لوگوں کو بیمار کر دیتی ہے۔ والسواک، مسواک، والنکاح، نکاح، یہ 4 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی مشترکہ سنتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من الانصار وهو یعظ اخاہ فی الحیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ انصار کے 2 بھائی ہیں، ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے۔ بڑے صاحب اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں یار تو بڑا شرمیلا ہے، کو خدا دا خوف کر، کوئی ذرا تھوڑا بہت
اے شرم دی چادر ذرا ایک پاسے رکھ، کدی کدی کوئی تھوڑا جا. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کی خوبی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرو جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے. قلنا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انا نستحی من اللہ حق الحیاء، ہم حیا کر رہے ہیں اللہ سے جیسے کہ حق ہے حیا کرنے کا. فرمایا لیس ذالک، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرنے کا حق کیا ہے؟ سبحان اللہ، ان تحفظ الرأس وما وعا، دیکھو سر کی حفاظت کرو اور جن کو سر کے اندر سمویا ہوا ہے وہ بھی صحیح ہونے چاہیے. وہ ڈاکٹر کہا کرتے تھے نا کہ پاؤں گرم، پیٹ نرم، سر ٹھنڈا، پاس آئے ڈاکٹر تو مارو ڈنڈا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاؤں میں جرابیں پہنے رکھو اور سر پیٹ جو ہے ہر وقت موشن میں رہے، موشن لگا رہے، اور سر پر برف رکھ لو. اور بندگان خدا پاؤں گرم یعنی چلتے رہیں، واک کرتے رہو. نماز کے لیے آؤ مسجد میں، دور گھر ہے تب بھی آؤ. دیارکم تختب آثارکم، اپنے گھروں میں رہو. بنو سلیم تمہارا گھر دور ہے، وہیں رہو. مسجد نبوی کے پاس جو پلاٹ ہے وہاں مکان مت بناؤ، تمہارے قدم اللہ کے ہاں لکھے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیٹ نرم کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں کوئی بات چھپاؤ نہیں، اگر کوئی ہے تو اس کا اظہار کر دو تاکہ غلط فہمیاں پیدا نہ ہو. اور سر ٹھنڈا سے مراد یہ ہے کہ سوچ و بچار کے ساتھ، حوصلے اور ہمت کے ساتھ رہو، ہر وقت غصہ تمہارے سر پر سوار نہ رہے. یہ ہے پاؤں گرم، پیٹ نرم، سر ٹھنڈا. اللہ کے حبیب بھی فرما رہے ہیں سوچ اور خیالات، عقل و دانش کی حفاظت ہو، اور کان ہر غلط بات سننے سے بچیں، اور ناک ہر ناجائز چیز سونگھ کر لطف لینے سے بچے، اور زبان غیبت اور گالی اور فحش گفتگو اور غیر محرموں سے فون پر رابطوں سے بچے. والبطن من وما حوا، اور پیٹ اور اس کے ارد گرد، پیٹ حرام کھانے سے بچے، شرمگاہ غلط استعمال سے بچے. کیوں؟ اس لیے کہ ان الذین یحبون الفاحشۃ فی الذین آمنوا. قرآن میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی، معاشرے میں جنسی جرائم پر کنٹرول تب ہی ممکن ہے جب یہ فحش اشتہارات بند ہوں گے. چونکہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی مسلم معاشرے میں پھیلے، باقیوں کے ساتھ تو میں آخرت میں نپٹوں گا. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، لیکن ان کو میں دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا. ان پر بے چینی مسلط کروں گا، ان کے گھروں میں اللہ کی بیماریوں کی شکل میں مختلف عذاب کی صورتیں آئیں گی. بندگان خدا چند سالوں سے چند مفاد پرست تاجروں اور مسلم اقدار کے خلاف جاری مہم کے اعلی کار کمرشل، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہمارے ہاں 14 فروری کے دن کو ویلنٹائن ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے. چند سال پہلے کی ایک رپورٹ اخبار میں شائع ہوئی کہ 1 بلین کارڈز کا تبادلہ ہوا، 35 ملین
دل کی شکل کے چاکلیٹ فروخت ہوئے، 200 ملین گلاب کے پھولوں کا آپس میں تبادلہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سب کو پتہ ہے کہ یہ دن کسی صحابی، کسی تابعی، کسی محدث، کسی مفسر کے نام پر نہیں منایا جا رہا۔ سینٹ ویلنٹائن عیسائی پادری کی یاد میں منایا جاتا ہے، جو گھروں سے بھاگے لڑکے اور لڑکیوں کی خفیہ شادیاں کراتا تھا۔ اور یہ کون تھا؟ ایک رائے یہ ہے کہ 270 میں جب رومن بادشاہ کلاؤڈیوس نے لشکر تیار کرنے اور نوجوانوں کو بھرتی کرنے کا حکم دیا، ضرورتاً پابندی لگا دی، اس دوران معلوم ہوا کہ ویلنٹائن اس حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور خفیہ شادیاں کرا رہا ہے۔ اس پر بادشاہ نے گرفتار کر لیا، اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ویلنٹائن جب گرفتار ہوا تو جیلر کی بیٹی سے جیل کے اندر تعلق قائم کر لیا۔ وہ جیل سے اس کو لو لیٹر لکھتا تھا، اور پھر وہ یہ لو انتہا کو پہنچی۔ انتہا کا لفظ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اسی جرم میں اس کو 14 فروری کو پھانسی دی گئی۔ اس پھانسی شدہ ایک عیسائی ملعون پادری، اس کو شہید محبت قرار دیا گیا ہے اور 14 فروری اس کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ سزائے موت سے پہلے آخری خط کے آخری الفاظ اس نے لکھے تھے، تمہارا ویلنٹائن۔ آج جتنے کارڈز بھیجے جاتے ہیں ان کے آخر میں یہی لفظ موجود ہوتا ہے۔ ایک زانی، ایک پادری زانی، اس کی سزا کے اس کے جرم کی سزا کے طور پر پھانسی کی خوشی میں ویلنٹائن ڈے منانے والے بے غیرتو، تمہیں غیرت آنی چاہیے۔ کس کی یاد بنا رہے ہو؟ کس کی یاد بنا رہے ہو؟ یہ سرخ جو غبارے جن دن دکانداروں نے لٹکا رکھے ہیں حرام خور، ان کو شرم آنی چاہیے۔ عیسائیوں کے ہاں میں کیا کہوں، وقت اوپر ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں کاروباری ادارے اپنی مصنوعات کو عام کرنے، الیکٹرانک میڈیا اشتہارات سمیٹنے اور ریٹ بڑھانے کے لیے ویلنٹائن ڈے کو تشہیر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جسٹس صدیقی صاحب کو کہ انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا۔ ویلنٹائن ڈے نہیں منانا ہے، لیکن آج اس فیصلے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ کے بس میں جہاں تک ہے آپ اس کی حوصلہ شکنی کریں، ان کو بتائیں کہ ایک زانی بدکار کے سزائے موت پانے اور واصل جہنم ہونے کے دن کو تم منا رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی مسلم معاشرے میں حیا کی قدر کو دائمی قدر، حیا کیا ہے؟ دائمی قدر ہے، دائمی روایت ہے۔ اللہ اس کو عام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔